اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ لینذر کا جو مفعول اول الذین کفروا یہ محذوف ہے، اور اس کو محذوف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ مقصود بالذات منذر بھی کا ذکر تھا، یعنی مفعول ثانی کا ذکر تھا، اور یہ کہ سیاق و سباق اس بات پر دلالت کر رہا تھا کہ یہ ڈرانا جو ہے وہ کافروں کے لیے ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں بشارت آگے آیت کریمہ میں آ رہی تھی جس میں مومنین کا ذکر ہے۔ تو جب مومنین کے لیے بشارت ہے تو یہ انذار جو ہے وہ لا محالہ کافروں کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ من لدن ہو یہ عذاب باسن کی دوسری صفت ہے، اور لدن اور عندہ کا فرق بتایا تھا کہ لدن میں حضور شرط ہوتا ہے اور عندہ جو ہے وہ عام ہے، اس میں حضور جو ہے وہ حضور کی شرط نہیں ہوتی ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں چاہے لدن لیں چاہے عندہ لیں، دونوں ہی صورتوں میں یہاں پر ملکیت جو ہے وہ مراد ہے، قدرت مراد ہے، قبل جو ہے وہ مراد ہے، یہاں پر ظرف مراد نہیں ہے، مکان مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت مکان سے پاک ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت میں جو عذاب ہے، جو اس کی ملکیت میں جو عذاب ہے، جو اس کی جانب سے آئے گا، وہ اس عذاب سے اللہ رب العزت ڈرا رہا ہے، اس کتاب کے ذریعے سے اور اپنے نبی کے ذریعے سے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں۔ اس کے بعد آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ یبشر میں جو ہے وہ اختلاف قرات، کہ اس کو باب تفعیل سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور باب نصرہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باب نصرہ میں دو قراء حضرات نے پڑھا تھا، حمزہ اور علی کوفی حضرات نے، اور اس کے علاوہ بقیہ قراء خمسہ جو رہ گئے ساتھ میں سے، انہوں نے اس کو باب تفعیل سے پڑھا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں۔ اب یہاں تک آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ما کی سینہ جو ہے وہ یہ حال ہے کس سے؟ انا لہم سے، اور انا لہم کی اصل کیا تھی؟ بے انا لہم، با کو جو ہے وہ یہاں پر حذف کیا گیا ہے۔ سمجھے؟ ہاں۔ اجرن حسنہ کا معنی آپ نے سمجھا تھا کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت، کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ وہ لوگ رہیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہاں تک بات ہو رہی تھی۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بچہ بنا لیا ہے۔ کیا بنا لیا ہے؟ اللہ نے بچہ بنا لیا ہے۔ ولد یہ مطلق ہے، لڑکے کے لیے صرف نہیں آتا، ولد بچے کو کہتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، ہے نا؟ ہاں، عام ہے یہ۔ تو ڈرائے، تو اب یہاں پر دیکھو کہ اوپر والا ینذرا، لینذر عذابا شدیدا، وہاں مفعول اول تھا الذین کفروا منذر، جس کو منذر کہتے ہیں، یعنی جس کو ڈرایا جا رہا ہے اس کو حذف کیا، اور یہاں پر حذف کیا کس کو؟ منذر بھی کو۔ بالکل برعکس ہو گیا کہ نہیں؟ اوپر منذر کو حذف کیا، منذر بھی کو رکھا، اور یہاں پر منذر بھی کو حذف کر دیا تو منذر کو رکھا۔ وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں کیا گیا؟ انذار وہاں بھی ہے، انذار یہاں بھی ہے، منذر وہ بھی ہے، منذر یہ بھی ہے، منذر بھی باسن شدیدہ ہے تو منذر بھی یہاں بھی باسن شدیدہ ہے۔ تو کیوں ایسا کیا گیا؟ تو کہتے ہیں کہ اس لیے کیا گیا کہ اوپر چونکہ باسن شدیدہ کا ذکر آ چکا ہے، منذر بھی کا ذکر آ چکا ہے، اور منذر بھی کا ذکر جب ما قبل میں آ گیا تو دوبارہ ذکر سے اس نے مستغنی کر دیا، بے نیاز کر دیا، اب ذکر کی ضرورت نہیں ہے نا، اس وجہ سے۔ اور لِيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، چونکہ اوپر والا منذر بھی دوسرا تھا، وہ مطلقاً کافر تھے، یہاں پر کافروں کی ایک وہ مخصوص قسم مراد ہے کہ جنہوں نے کفر کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی بکواس یہ کی تھی کہ اللہ نے بچے بنا لیے، اللہ بچے والا ہے، اللہ کے کچھ بچے۔ تو
ان مطلق منظر بھی منظر مراد نہیں ہے، بلکہ اس منظر کا ایک خاص فرد مراد ہے، اور وہ قالوا اتخذ اللہ ولدا ہے۔ ان کی چونکہ مذمت ہے تو مقصود بالذات یہاں پر منظر تھا، اس وجہ سے الذین قالوا اتخذ اللہ منظر کا ذکر کیا، منظر بھی کا ذکر نہیں۔ تو منظر بھی چونکہ ایک ہی تھا باسن شدیدہ، منظر بھی یہاں پر چونکہ منظر جو تھا وہ مختلف تھا، اس وجہ سے منظر کا تو ذکر کیا لیکن منظر بھی کا ذکر یہاں نہیں کیا۔ تو اسی کو کہا کہ ذکر المنذرین دون المنذر بھی، یہاں پر منذرین کا تو ذکر کیا گیا، یعنی جن کو ڈرایا جا رہا ہے ان کا تو اللہ نے ذکر کیا، لیکن منذر بھی کا ذکر نہیں کیا، بعکس الاول، پہلے کے برعکس۔ پہلے میں منذر کا ذکر نہیں تھا، منذر بھی کا تھا، تو کہتے ہیں استغناء بتقدیم ذکر ہی، ان کے ذکر کے مقدم ہونے نے، پہلے ان کے ذکر کے ہو جانے نے اس سے بے نیاز کر دیا ہے نا۔ اس کا ذکر جو پہلے آ چکا ہے، پہلے اس کے ذکر کی وجہ سے، مذکور ہو جانے کی وجہ سے ہے نا، یہ بے نیازی پیدا ہو چکی ہے۔ بہرحال کس کو ڈرایا؟ ان لوگوں کو ڈرائے۔ یہ کتاب اس لیے نازل کی تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے یہ بکواس کی ہے کہ اللہ نے بچے بنا رکھے ہیں، ان کو ڈرائے ہے نا، ان کو ڈرائے۔ یہ تو وجہ بیان کر دی نزول کی، وجہ نزول قرآن کی۔ اب ان کی بکواس کس درجے کی ہے، ان کی الگ سے مذمت آ رہی ہے۔ ما لہم بہ من علم، انہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، رتی برابر ان کو جانکاری نہیں ہے، رتی برابر ان کو علم نہیں ہے۔ ما لہم بہ من علم، ہے نا، کس چیز کا علم؟ علم کی نفی کی جا رہی ہے۔ علم سے متعلق ہوتا ہے معلوم، علم کے لیے لازم ہے معلوم۔ علم اقتضا کرتا ہے، مقتضی ہے کس کا؟ معلوم کا۔ علم ہوگا تو معلوم ہوگا، کہ جس چیز کے بارے میں جانکاری ہو وہ معلوم، اور اس جانکاری کو علم کہتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہے؟ یہاں پر تو مطلقاً علم کی نفی ہوئی، اس علم کا متعلق کون ہے؟ کس سے یہ علم متعلق ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ علامہ نصفی اس کا جواب دیتے ہیں اس سوال کا، کہ یا تو انہیں بچے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، بچے کے بارے میں انہیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے نا، کہ بچہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، انہیں کچھ نہیں معلوم۔ اور باتخاذی ہی، یا اس بات کا علم کہ اس نے بچے بنائے ہیں، اس کا انہیں کوئی علم نہیں، نہ تو جو بنایا ہے، نہ تو اس کے بارے میں انہیں کوئی جانکاری ہے، اور نہ بنانے کی جانکاری۔ بنانا الگ ہے اور جس چیز کو بنایا جائے وہ الگ چیز۔ تو جس چیز کو اللہ نے بنایا، اختیار کیا، نہ تو اس کا انہیں علم ہے، نہ اس بنائے جانے کا علم ہے۔ تو یہاں پر دیکھو نکرہ ہے تحت نفی واقع، کیا ہے بیٹا؟ ما نافیہ ہے، لہم بہ من علم، ہے نا، من علم میں من جو ہے وہ زائدہ ہے نا، ما لہم، لہم تو جو ہے وہ ماں کی خبر ہو جائے گی، اور علم جو ہے وہ اس کا اسم بننا چاہیے، لیکن من داخل ہو گیا، من زائدہ ہوا، تو زائدہ یہاں پر من زائدہ جو لایا گیا ہے وہ تاکید کے لیے لایا گیا ہے، یعنی نکرہ تحت نفی تو عموم کا افادہ کرتا ہی ہے، لیکن من زائدہ نے تاکید اس نفی کے عموم میں اور تاکید کی، یعنی خوب اس میں عموم پیدا ہو گیا، یعنی جتنی جانکاری کے فرد تھے ان میں سے کسی بھی فرد کو یہ نہیں جانتے، معلوم کا کوئی بھی فرد ان کے پاس نہیں، کچھ بھی نہیں معلوم، جاہل ہے، ادھم ہے، بالکل گھمار ہے، گھامڑ ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ ما لہم بہ من علم، مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی انا قولہم ھذا، بھائی کوئی بھی گفتگو کرتے ہیں اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ گفتگو وہ کی جائے جس کی آپ کو جانکاری، پہلے کسی بارے میں علم ہو آپ کو، تبھی تو آپ گفتگو کریں گے، ہے نا۔ جو گفتگو بنا علم کے ہو، بنا معلومات کے ہو، وہ جھوٹ ہوتی ہے، بکواس ہوتی ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ بھائی کوئی بھی گفتگو کی جاتی ہے خبر دینے کے لیے ہوتی ہے نا، بولو بیٹا جی، کوئی بھی آپ گفتگو کریں گے خبر کا افادہ ہی تو کریں گے اس میں، یا انشاء کا افادہ کریں گے،
تو کچھ تو ہونا چاہیے. لیکن بنا علم کے جو گفتگو ہو، بنا جانکاری کے گفتگو ہو، تو وہ یا تو جھوٹ ہوگی، خلاف واقع ہوگی تو جھوٹ ہوگی، ہے نا، یا جو ہے وہ بکواس، وہ بڑھ ہوگی اس کی پاگل کی. یا تو پاگل بنا علم کے بولتے ہیں، یا جھوٹا انسان جو ہے وہ بنا علم کے بولتا ہے. تو یہ سب جو ہے وہ بنا علم کی گفتگو ہے. ما لہم بہ من علم کہہ کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ جو بکواس کر رہے ہیں جو لوگ نا، یہ گفتگو ان کی بنا علم کے ہے، اس سے علم کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اللہ قولہم ھذا، یعنی ان کا یہ کہنا لم ہے نا یصدر عن علم، یہ ان کے علم سے صادر نہیں ہوا، ولکن عن جہل مفرط، بلکہ جہل سے، اور وہ بھی جہل مفرط سے، جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ جہالت ہو، تفریط جس میں پائی جاتی ہے، ایسی افراط و تفریط والا جو کی جہالت ہے اس سے ہے. سمجھے؟ حاصل اتنا نکلا کہ ما لہم بہ من علم سے اللہ رب العزت نے ان کی مذمت کی اور یہ بتایا کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ علم سے نہیں کہہ رہے، ہے نا، اپنی جانکاری کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے، بلکہ جہالت کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں. جہالت، اور وہ بھی جہالت کون سی؟ ہٹ درمی والی جہالت، ہے نا. ایک جہالت وہ ہوتی ہے جو عذر بن جاتی ہے، لیکن یہ جہالت کون سی ہے؟ مفرط والی، یعنی ہٹ دھرمی والی جہالت. اب ایک اعتراض اور اس کا جواب. اعتراض بیٹا یہ ہے، اتخاذ ولد یہ محال ہے باری تعالیٰ کے لیے نہیں، یعنی بچہ بنانا یہ جو ہے وہ محال ہے نا. اور جو چیز محال ہو اس سے علم کا تعلق نہیں ہوتا، یعنی ہوتا بیٹا. اور جس چیز سے علم متعلق نہ ہو سکے، علم کا متعلق ہونا جس سے محال ہو، ہے نا، اس کی نفی نہیں کی جاتی. نفی اس کی جاتی ہے کہ جس میں ایجاد کی صلاحیت ہو. کیا ہو بیٹا؟ یعنی جس کو سیدھے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ علم کا تعلق جس شے سے ممکن ہو اسی کے لیے علم کو ثابت بھی کیا جا سکتا ہے اور اسی سے علم کی نفی کی جا سکتی ہے. اس لیے کہ آپ نے ایک ضابطہ پڑھا ہے کہ عدم علم عدم شے نہیں. کیا ہے بیٹا؟ عدم علم. اس ضابطے کے اعتبار سے اگر یہ دیکھو کہ آپ یہ کہو اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے ما لہم بہ من علم، ان کو کوئی علم نہیں ہے، تو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ان کو علم تو نہیں ہے، اور چونکہ عدم علم عدم شے نہیں ہے تو ان کو اگرچہ جانکاری نہیں ہے، وہ جاہل ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ شے وجود میں آ سکتی ہے، موجود ہو سکتی ہے. اس لیے کہ عدم علم عدم شے نہیں ہوتا. کسی چیز کا نہ جاننا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ وجود میں نہ ہو. تو اس میں یہ ابہام پیدا ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو اگرچہ اس کا علم نہیں ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہو. تو اس سے تو لازم ہی آئے گا کہ اللہ کا بچہ بنانا، بچے کا ہونا یہ ممکن ہے. نکل رہا ہے پہلو کہ نہیں نکل رہا ہے؟ حالانکہ یہ امکان یہ خلاف واقعہ ہے، کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے بچہ ہونا یہ محال ہے، اور جو محال کے خلاف چیز لازم آ رہی ہے، اور محال کے حقیقت کے خلاف جو چیز لازم آئے وہ محال ہوتی ہے. لہٰذا یہ علم کی جو نفی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، یہ نفی جو ہے کرنا صحیح نہیں ہے. یہ نفی اس کو اور آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ما لہم بہ من علم کے ذریعے سے جو نفی کی جا رہی ہے یہ ایک محال کی نفی کی جا رہی ہے، اور محال سے علم متعلق ہوتا ہی نہیں ہے. اور جب محال سے علم متعلق نہیں ہوتا تو اس کی نفی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تحصیل حاصل ہے. اس کو ایک یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اس انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز پہلے سے منتفی ہو اس کی نفی یہ کیا ہوگی بیٹا؟ تحصیل حاصل. کیا ہوگی بیٹا؟ جو جس چیز کی نفی، جس چیز کا منتفی ہونا پہلے سے حاصل ہو، اب ما لہم بہ من علم کے ذریعے سے اس کی نفی کی جائے تو یہ ایک حاصل شدہ چیز کو پھر سے حاصل کرنا ہوا، اس کی تحصیل کرنا ہوئی، تحصیل حاصل ہوا. اور تحصیل حاصل یہ عقل مندوں کا طریقہ نہیں ہوتا، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی. تو معاذ اللہ قرآن کریم کیا تحصیل حاصل کا درس دے رہا ہے؟ اعتراض کی ایک صورت یہ ہے، اور اعتراض کی دوسری صورت وہی ہے جو میں نے بتایا کہ ما لہم بہ من علم، ان سے علم کی نفی کی جا رہی ہے
اور عدم علم عدم شے نہیں ہوتا، تو ممکن ہے کہ ان لوگوں کو معلوم نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے حقیقت کے اعتبار سے ہے نا وہ بچہ ہو، اور بچے کا ہونا حقیقت کے اعتبار سے محال ہے، تو ایک محال چیز کے وجود کا امکان نکل رہا ہے جو ہے وہ محال ہے، ناممکن ہے، اور ایسی ناممکن چیز کی وضاحت قرآن کریم کر رہا ہے۔ اعتراض کی دوسری شے، تو اس کا جو ہے وہ جواب دیا یہاں پر، ہے نا۔ ہاں بیٹا، علم کی نفی کی دو صورتیں، علم کی نفی دو طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک تو وہی ضابطہ صحیح ہے کہ عدم علم عدم شے کو مستلزم نہیں ہوتا، یعنی ایک چیز موجود ہے، وجود میں ہے، اور اس شے تک پہنچنے والا جو ذریعہ ہے اس سے آپ ناواقف ہیں، اس وجہ سے اس چیز تک آپ کے علم کی رسائی نہ ہو سکی، ہے نا۔ وہ چیز اس وجہ سے آپ کے علم میں نہ سما سکی کہ اس تک پہنچانے والا علم کا جو ذریعہ تھا، جو طریقہ تھا، وہ مفقود تھا، آپ نہیں اس تک پہنچ سکے، تو آپ نے کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا، اس لیے کہ مجھے اس کی معلومات حاصل نہ ہو سکی، تو ایک نفی یہ ہوتی ہے علم کی۔ دوسری نفی محال ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ایک شے محال ہے جو وجود میں ہے ہی نہیں، تو جو چیز وجود میں نہیں ہے، محال ہے، تو اس کا علم کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ میں اسے نہیں جانتا، اس وجہ سے کہ اس کا علم ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ وجود میں ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے، جب موجود نہیں ہے تو مجھے کیسے علم ہوگا؟ تو یہ کہنا کہ محال سے علم متعلق نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں حقیقت میں محال سے علم تو متعلق نہیں ہوتا، لیکن نفی علم متعلق ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بیٹا؟ علم تو متعلق نہیں ہوتا محال سے، لیکن نفی علم متعلق ہوتی ہے، اس لیے کہ نفی دو طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ شے موجود ہو، اس تک پہنچانے والا ذریعہ آپ کو معلوم نہیں ہے، دوسری یہ کہ بالکل وہ شے ہی موجود نہیں ہے، جب شے موجود نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ نے نہیں جانا، اس تک آپ پہنچے ہی نہیں، چاہے ذریعہ موجود ہو یا نہ ہو، آپ پہنچ ہی نہیں سکتے اس تک، ہے نا۔ یہ تو یہاں پر انہوں نے اسی کو کہا کہ معنی ہو فَإِن قِيلَ فَإِن قُلْتَ، اگر تم اعتراض کرو کہ اللہ کا فی نفسی بچہ بنانا یہ محال ہے، فَكَيْفَ قِيلَ، تو کیسے کہہ دیا گیا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، یعنی اعتراض کا مقصد یہ ہے کہ محال سے علم کی نفی کیسے کر دی، جب علم کا متعلق بن ہی نہیں رہا ہے یہ، تو اس سے نفی کیسے کر دی؟ قلت، تو میں کہوں گا معنی ہو ما لہم بہ من علم، اس کا معنی کس کا معنی ہے اس آیت کریمہ کا کہ ما لہم بہ من علم، یہ ہے کہ لأنہ لیس مما یعلم، ہے نا، مما یعلم لاستحالتہ، یعنی یہ ان چیزوں میں سے ہے ہی نہیں کہ جس کو جانا جائے اس کے محال ہونے کی وجہ سے، یعنی علم کے دو صورتیں ہیں، علم کے مفقود ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ معلوم تک پہنچانے والا طریقہ جو ہے وہ معلوم نہ ہو سکے، مفقود ہو، دوسرا یہ کہ وہ خود وہ شے ہی بعین ہی مفقود ہو، ہے نا۔ تو ما لہم بہ من علم کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس کا علم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ان میں سے ہے کہ ان میں سے نہیں ہے کہ جس کو جانا جا سکے، کیوں؟ لاستحالتی، استحالے کی وجہ سے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ نفی علم کی دو صورتیں ہیں، ایک وہ چیز کہ اس چیز کا نہ جاننا جس کا جاننا ممکن ہو، ہے نا، کیوں نہ جانا گیا وہ چیز، اس چیز کو کیونکہ اس تک پہنچانے کا علم کا ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہوتا، اور دوسری قسم اس کی ہے اس چیز سے علم کی نفی کرنا کہ جس کا وجود ہی نہ ہو، جو محال ہو، اس وجہ سے وہ چیز نہ جانی جائے، تو یہ دوسری قسم ہے نفی علم کی، دوسری قسم ہے۔ وَانتفاع العلم بالشیء، اسی کو کی اب تفصیل کی کہ شے کے علم شے کی معلومات کی نفی کرنا دو طریقے سے ہوتا ہے، اما للجہل بالطریق الموصل الیہ، یا تو اس طریقے سے جہالت کی بنیاد پر جو طریقہ اس تک پہنچانے والا ہے، وہ راستہ ہی آپ کو نہیں معلوم جو راستہ اس معلوم تک آپ کو پہنچا دے، ہے نا، او لأنہ فی نفسہ محال،
اور انتفاع علم کی، نفی علم کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ شے فی نفسی محال ہو. جب وہ فی نفسی محال ہوگی تو اس کو ویسے ہی نہیں جانا جائے گا، جان ہی نہیں. اس تک پہنچانے والا راستہ ہو یا نہ ہو، جب وہ چیز ہے ہی نہیں تو وہاں تک پہنچیں گے کیسے؟ سمجھے؟ تو دونوں کا فرق سمجھ میں آ گیا. پہلا یہ کہ وہ شے موجود ہے لیکن اس تک پہنچنے کا راستہ معلوم نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ شے فی نفسی ہے ہی نہیں، راستہ ہے لیکن شے نہیں ہے. سمجھے؟ دو ہو گئے. ولا لآبائہم، اور نہ تو ان کو اس کا علم ہے اور نہ ان کے باپوں کو اس کا علم تھا، باپ دادا کو اس کا علم تھا. چونکہ یہ اپنے باپ دادا کی اتباع کرتے ہوئے یہ قول کر رہے ہیں، یعنی نسلم بعد نسلم یہ قول چل رہا ہے. ان کے پاس نہ تو کوئی دلیل ہے بلکہ نقل محض ہے نا. یہ تقلید جامد کا شکار ہے، اپنے آبا و اجداد سے سنا تھا انہوں نے تو یہ بھی کہنے لگے. انہوں نے خود نہ تو تفتیش کی، نہ تحقیق کی، نہ اس کو جاننے کی کوشش کی کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. بس جو ہے وہ کہے جا رہے ہیں، سنی سنوائی اڑائے جا رہے ہیں. تو دونوں کی نفی، نہ تو انہیں معلوم اور جن کی بنیاد پر جن سے سن کر یہ کہہ رہے ہیں ان کو بھی اس کا علم نہیں تھا. وہ کون تھے؟ ان کے آبا المقلدین، جن کی یہ اتباع کرتے ہیں، ہے نا. وہ کبورت کلمتن، بہت بڑی بات ہے. کبورت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. کیا؟ کلمتن، کبورت بہت بڑی ہے. کیا؟ اتخاذ، قالوا اتخذ اللہ ولدا، ان کا یہ قول بہت بڑا ہے، بہت قبیح ہے، بہت بری بات ہے، بہت بڑی بات کہہ ڈالی ہے نا. چھوٹا منہ بڑی بات کہہ ڈالی، اس لائق نہیں ہے لیکن جو ہے وہ اتنی بڑی بات کہہ ڈالی. تو کبورت یہ جو ہے وہ بڑی کہہ دی، بری کہہ ڈالی، بڑی کہہ ڈالی. کیا کہہ ڈالی؟ ابہام پیدا ہوا. ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز لائی جاتی ہے تو کلمتن کہہ دیا. گفتگو بہت بری ہے، بہت بڑی ہے. کیا؟ کلمتن، گفتگو. تو اسی کا یہ کلمہ میں جو نسب ہے یہ تمیز کی بنیاد پر ہے. وفی ہے نا معنی التعجب. تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کیا اس میں یہ کبورت کلمتن جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ تعجب کا معنی ہے. کیا ہے بیٹا؟ تعجب کا معنی ہے. کتنی بڑی بات کہہ ڈالی، ارے 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 کتنی بڑی بات کہہ ڈالی. تعجب کا معنی. تعجب کیسے ہوتا ہے؟ جب خلاف واقعہ کوئی ایسی بات انسان کہہ دے کہ عام طور پر جس کی جرأت انسان کے اندر نہ ہو سکے. کبھی باتیں بہت ہوتی ہیں، بہت سے وسوسے ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں، ہے نا، لیکن ہم اس کو زبان پر نہیں لا سکتے. بہت سی باتیں ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہیں، ارے یہ ایسا ہے، ارے ایسا ہے، ویسا ہے، یہ دنیا بھر کی باتیں آتی ہیں لیکن زبان پہ لا سکتے ہو کہ نہیں؟ بہت کتنی ایسی باتیں ہیں جو آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہیں. شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے. فلم دیکھنا چاہیے تو کیا کہہ سکتے ہو استادوں کے سامنے یا صالحین کے سامنے کہہ سکتے ہو، اور اس پر کوئی کہہ دے، اس کو کوئی زبان پر لے آئے. ایک تو وہ ویسی بری، ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا ہو گیا، ایک تو وہ بری اور اوپر سے اس کو اور جو ہے وہ گندگی میں لتھڑ دیا، ہے نا. اس کو جرأت اتنی ہو گئی کہ اتنی بری بات کہہ بھی بیٹھا. تو تعجب تو ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ اتخاذ ولد کا قول اتنا شنیع، اتنا قبیح، اتنا قبیح، اتنا قبیح، جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن چلو تصور ہو بھی گیا تھا شیطان کے وسوسے سے تو زبان پر لانے کی کیا ضرورت؟ زبان پر بھی لے آئے تو تعجب بالا ہے تعجب. اسی لیے کہا کبورت کلمۃ تخرج من افواہہم، جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے، اتنی نکل رہی ہے، اتنی بڑی بات جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. تو کہیں اور سے بھی بات نکلتی ہے، منہ سے تو نکلتی ہے، کان سے تھوڑی نکلتی ہے، ناک سے تھوڑی نکلتی ہے ملا. تو اس کی بھی وضاحت ابھی آئے گی، ہے نا. پہلے یہ سنو، کانہ قیل، گویا کہ کہا، یعنی تعجب کا معنی اس میں ہے نا. کبرت یہ فعل تعجب کے طور پر ہے. ما اکبرھا کلمہ، کہ یہ کتنا بڑا ہے گفتگو کے اعتبار سے، ہے نا. گفتگو کے اعتبار سے یہ کہنا ان کا کتنا بڑا ہے. وضمیر فی کبرت،
کبرت میں جو ضمیر ہے یہ کلمہ اس کا فاعل نہیں ہے بیٹا، یرجع الی قولہم، بلکہ ان کے قول اتخذ اللہ ولدن کی طرف راجع ہے۔ کس کی طرف راجع ہے؟ تو کبرت کیوں آیا؟ وہ کہتے کہ جملہ ہے نا، جملہ یہ مؤنث کے درجے میں رکھ کر کے اس کو جو ہے وہ ضمیر اس کی طرف راجع کر دی۔ وسمیت کلمہ، وہ کہتے ہیں کیا ایک اتخذ اللہ ولدا کیا ہے بیٹا؟ یہ جو ہے وہ قول تھا ان کا، اور کبورت میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع یہی ہے، اور کبورت کی ضمیر چونکہ مبہم تھی، اس میں ابہام تھا، وہ ممیز ہے، اور کلمتاً اس کا ممیز ہے، تمیز ہے، ممیز سے ملتا ہے، ممیز اور ممیز ایک ہی چیز ہوتی ہے، تو ممیز کیا ہے؟ کبورت، اور کبورت کیا ہے؟ وہی اتخذ اللہ ولدا، تو اتخذ اللہ ولدا تو کلام ہے، کلمہ کہاں ہے؟ بولو بیٹا، کبورت کی ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ اتخذ اللہ ولدا، اتخذ اللہ ولدا کیا ہے؟ کلمہ ہے، کلام ہے؟ کلام ہے۔ کبورت سے مراد وہی ہے، اور وہ ممیز ہے، اور کلمہ تمیز ہے۔ ممیز اور تمیز ایک ہی چیز ہوتی ہیں، تو جو کلام ہونا چاہیے تھا وہی یہ بھی ہونا چاہیے تھا، تو کلمہ کا اطلاق کلام پر کیسے ہو سکتا ہے؟ کلمہ اور کلام تو دو الگ چیزیں ہیں، کلمہ مفرد ہے اور کلام جو ہے مرکب ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کیسے کلمتن کہہ دیا؟ اعتراض اس کا جواب سنو بیٹا، یہ کلمہ اور کلام کی جو تفریق ہے یہ تدوین نحو کے بعد ہوئی ہے۔ نحو جب تدوین ہوا، نحو کے جب قوانین بنے، تب جو ہے وہ کلمہ اور کلام کی تفریق ہوئی کہ کلمہ مفرد کو کہتے ہیں، کلام مرکب کو کہتے ہیں، ہے نا؟ کلمہ اس کو کہتے ہیں جو معنی مفرد پر دلالت کرے، اور کلام وہ ہوتا ہے کہ جو مسند اور مسند الیہ سے جو ہے وہ مل کر کے بنتا ہو، ہے نا، جس کے دو جز ہوں۔ تو یہ تدوین کے طور پر ہوئی، تدوین کے بعد۔ اور قرآن کریم کا نزول تدوین نحو سے پہلے کا، اور اس وقت کلام عرب میں کلمہ اور کلام کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا، وہ کلام پر کلمہ کا اطلاق کرتے تھے، کلمہ پر کلام کا اطلاق کرتے تھے، وہ قصیدے کو کلمہ کہتے تھے اور جو ہے وہ کلام بھی کہتے تھے۔ تو قصیدہ تو کلام کیا، کلام کا ابا ہے، باپ دادا ہے، قصیدے میں تو نہ جانے کتنے کلام ہیں، کتنے 100 اشعار کا کلام ہوتا ہے قصیدہ، تو قصیدے کو بھی وہ کلام بولتے تھے۔ سمجھ میں آ گیا کہ یہ اس وقت نزول قرآن جو تھا وہ کلام عرب کے اعتبار سے ہے، تو اور کلام عرب میں کلمہ اور کلام میں اس وقت کوئی فرق نہیں تھا، یہ فرق پیدا ہوا ہے 2 صدی ہجری میں۔ نہیں ہے وہ نہیں ہے، کل بھی آئے تھے کل بھی تم نے ڈسٹرب کر دیا، نہیں ہے وہ، یہاں پہ نہیں آتے ہیں جی۔ وسمیت کلمہ، تو کہتے ہیں کہ اس کا کلمے سے موسوم کیا گیا، کما یسمون القصیدہ بہا، جس طرح اہل عرب اس کو قصیدے سے موسوم کرتے، یہ قصیدے کو اس سے موسوم کرتے تھے، قصیدے کو وہ کلام کہتے تھے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ میں نے بتا دی آپ کو کہ تدوین نحو کا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ تخرج من افواہہم، یہ ایسی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، صفت لکلمہ، تخرج من افواہہم، یہ پورا جملہ یہ صفت بنے گا کس کی؟ کلمے کی، یعنی ایسا کلمہ ان کی زبان سے نکلا ہے، ایسا کلمہ، اتنا بڑا یہ کلمہ ہے جو ان کی زبان سے نکلا ہے، یہ صفت ہوئی۔ تو بھائی کلام، گفتگو زبانی سے تو ہوتی ہے، ناک کان آنکھ سے تھوڑی ہوتی ہے نا؟ تو اس کو جو ہے وہ کہا کہ تفید استعظامن، یہ کیوں لایا گیا؟ تخرج من افواہہم، یہ صفت کیوں لائی گئی؟ تو کہتے ہیں کہ یہ صفت جو ہے اس بات کا افادہ کرنے کے لیے لائی گئی ہے کہ ان کی یہ جو گفتگو ہے ایسی ہے کہ انہوں نے اس کو زبان سے جو ادا کیا ہے، زبان سے ادا کرنے کی وجہ سے اور شنی ہو گئی، دل میں رکھتے۔ بھائی گفتگو 2 طریقے سے ہوتی ہے، ایک حدیث نفس ہوتی ہے، دل میں کہنا، کیا کہتے ہیں بیٹا؟ قلت فی نفسی، میں نے اپنے دل میں کہا، ہے نا؟ ایک اندر بدبداتا ہے کہ نہیں انسان، ہے نا؟ دل میں جو ہے تصور لاتا ہے کہ نہیں، دل میں پیدا ہوتی ہیں، ذہن میں پیدا ہوتی ہیں چیزیں، ہے نا وہ۔ لیکن ان کی وہ بات دل میں نہیں رہی،
بلکہ زبان سے بھی ادا کر دیا، اس لیے تخرجو من افواہہم لایا گیا کہ اس کی شناعت میں اضافہ جو ہوا ہے، وہ مزید جو اضافہ ہوا ہے وہ زبان سے ادا کرنے کی وجہ سے۔ تصور اس کا لاتے تو وہ تو شرعی تھا ہی، لیکن کم سے کم اتنا تو تھا کہ وہ اپنے ذہن و قلب ہی تک رکھا اس نے، اور یہ اس میں عذر تھا کہ ہو سکتا ہے شیطان نے اس میں وسوسہ ڈال دیا ہو، شیطان کا وسوسہ ہے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور تصورات پر اگر خود بخود جو ہے وہ ذہن میں تصور آ جائے کسی چیز کا، کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے، اس کی روک پر انسان قادر نہیں ہے، اور یہ وسوسے معاف ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ وہ وسوسے، وہ خیالات جو جان بوجھ کر کے انسان لاتا ہے، آئینے میں پکڑ پکڑ کے لا رہا ہے گندے خیالات مزے لینے کے لیے، تو ان پر گرفت ہے، ان پر مواخذہ ہے، لیکن انسان جھٹک رہا ہے، پھر آ جاتے ہیں، پھر جھٹک رہا ہے، لاحول پڑ رہا ہے، ان سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہے نا خیالات پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں اور ذہن میں آ رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اس کا مواخذہ نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہاں پر تخرج من افواہہم صفت لا کر کے اس کی شناعت کو بیان کیا گیا، اس کے استعظام کو بتایا گیا کہ کتنی بڑی جو ہے بات دے دی، کتنا جڑی ہے یہ شخص کہ ایک تو بری بات ذہن میں لایا اور اوپر سے اس کو علل اعلان کہہ کر کے جرأت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عادی مجرم ہے، عادی مجرم جان بوجھ کر کے ایسا کر رہا ہے۔ تو اسی کا تفید و استعظاما، یہ استعظام کا افادہ کر رہا ہے، لاشترائہم علی النطق بہا، کہ اس کے نطق پر ان کی جرأت کی وجہ سے، یہ جرأت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، اور کس پر؟ وَإِخْرَاجُهَا مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ہے نا، اور ان کے منہ سے اس کے نکلنے کی، وَإِخْرَاجِهَا مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کے منہوں سے اس کلمے کے نکلنے کی وجہ سے اور اس کے نطق پر ان کے جرأت کی وجہ سے یہ استعظام کا افادہ کر رہا ہے نا، اس وجہ سے لایا گیا یہ۔ فَإِنَّ كَثِيرًا، تو کہتے ہیں کیوں آخر وجہ کیا ہے بھئی؟ زبان سے ادا کرنے پر کیوں جو ہے وہ یہ بہت زیادہ قبیح ہو گئی چیز، یہ جو ہے وہ جرم کیسے بن گیا؟ کیا ذہن میں لانا یہ جو ہے وہ جرم نہیں ہے؟ تو اسی کو کہ فَإِنَّ كَثِيرًا مِمَّا يُوَسْوِسُهُ الشَّيْطَانُ، اس لیے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے فی قلوب الناس، لوگوں کے دلوں میں، یعنی منکرات ہیں، بہت سے منکرات ہیں کہ لا یتمالکون ان یتفوہوا، کہ وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ اس کو زبان پر لائے، اس کا تکلم کرے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، منکرات ہیں جو وسوسہ شیطانی کی بنیاد پر دل میں آتی ہیں، لیکن انسان ہے نا ان کو زبان سے تکلم نہیں کر سکتا، زبان سے ادا نہیں کر سکتا۔ بہت سی باتیں، خود آپ اندازہ اپنا لگا لینا، ہے نا، بہت سی باتیں ہیں مارکیٹ میں، بہت سے وجود، بہت سی اصناف کو دیکھ کر کے دل میں نہ جانے کیا کیا خیالات ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، لیکن کیا اس کا اظہار کر سکتے ہیں؟ نہ جانے جو ہے وہ ذہن میں کہاں تک کی منزلیں طے کر لیتا ہے انسان، ہے نا، لیکن کیا جو ہے وہ بیان کر سکتا ہے کہ وہ میں نے اس کے فلاں کے ساتھ ایسا ایسا کیا، ایسا ایسا کیا، ایسا ایسا کیا، ذہن میں سب کچھ کر چکا ہوں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ذہنی عیاشی ایک ہوتی ہے نا، تو بیٹا جو ہے وہ یہ لیکن گفتگو نہیں کر سکتا، بل یکذبون علیہ، بلکہ ان کو وہ پی جاتا ہے، بلکہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہیں جو ہے وہ میرے دل میں کوئی جو ہے وہ اصحاب مراقبہ تو نہیں آ رہے، میرے دل پہ اطلاع جو ہے وہ پالے، ہے نا، پی جاتا ہے۔ فکیف بمثل ھذا المنکر، تو یہ جب عام منکرات کا معاملہ یہ ہے تو اتنی بری بات، اتنی بڑی اور بری بات کا جو ہے وہ عالم کیا ہوگا، اس کی نا اس کو زبان سے ادا کرنے کا عالم کیا ہوگا، اس کی شناعت کا عالم کیا ہوگا۔ فکیف بمثل ھذا المنکر ان یقولون الا کذبا، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صرف جھوٹ کہہ رہے ہیں، جو کچھ کہا ہے انہوں نے کیا کہہ رہے ہیں بیٹا؟ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ ما یقولون ذالک الا کذبا، یعنی یہ گفتگو نہیں کرتے مگر جو ہے وہ جھوٹ۔ اب بتاؤ کذبا کیا ہے؟ مصدر ہے، کیا ہے بیٹا؟ مصدر کا حمل ذات پر ڈائریکٹ ہو سکتا ہے، اس صفت کے طور پر ہوگا، تو اس کا جواب دیا یہاں قولن ہے، کیا ہے بیٹا؟ کذبا، بھائی جھوٹ تھوڑی کہتا ہے انسان، جھوٹ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ جس کا جو ہے وہ تکلم کرے، جھوٹی بات ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ تو صفت ہے نا، کیا ہے بیٹا؟ صفت کا وجود بغیر موصوف کے نہیں ہوتا، تو اس کا موصوف کیا ہے جس کو یہ عارض ہو رہا ہے کذب؟ تو کہتے ہیں کہ وہ قول ہے۔ اسی کو کہا کہ ہوا صفت،
یہ صفت ہے لمصدر محذوف، مصدر محذوف کی، یعنی قولا کذبا، ہے نا. صفت کا تحقق بنا موصوف کے نہیں ہوتا، عرض بنا معروض کے نہیں پائی جاتی، عرض بنا جوہر کے نہیں پائی جاتی ہے نا.